جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس کے 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کے ناؤں نے آزادی کی ساحل پر قدم رکھا تھا۔ اسی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کا کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لاڈلوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کی خاطر ہزاروں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی زندگی کی آزادی ہندوستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا۔ اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا۔ جب انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا اور انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا تڑپا کر موت کی کھاد اتارنے کی مہم شروع کی، تو ہمارے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے میدان میں کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مذاہب انگریز کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگاتی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی، بے شمار سکھوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنی گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ علماء اسلام کی قربانی اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی آزادی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ انگریز تاریخ دان لکھتا ہے اور آپ خود داستان پڑھ سکتے ہیں، تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی قربانیاں کیا ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح محمد علی، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نواب سراج دولہ اور سید احمد شہید، علامہ ابو المحاسن اور مجاہدین آزادی ہی دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار علماء نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو چین کی سانس لینا اور راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا۔ لیکن آج ہم لوگ اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے رونپ رہے ہیں۔ آپسی اتحاد کو ختم کر کے انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات کا بلڈوزر چلا کر، کالے گورے میں تفریق کر کے، مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر گنڈا گردی کر کے، ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ان سب باتوں سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنتوں پر آج پانے پھیر رہے ہیں، وہی آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس چمنستان کو ہمارے بڑوں نے مل کر اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کی خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے، آج ہم خود ہی اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟
کیا جمہوریت کی نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ آخر کس لیے ہم نے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس ملک کو چھڑایا تھا؟ ذرا عقل کے چراغ کو روشن کیجیے اور سوچئے کہ ہم اپنی آزادی اور جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں یا بربادی؟ اگر بقا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر طبقہ غور کرے کہ ملک کی تئیں وہ کیا اقدام کر رہا ہے۔ آج تمام سیاسی پارٹیوں اور مفاد پرست سیاستدانوں نے آزاد ہندوستان کی تصویر کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہر سیاسی لیڈر اپنی اور اپنی پارٹی کا فائدہ چاہتا ہے۔ ملک اور عوام کے لیے کوئی کچھ سوچنے کو تیار نہیں، بلکہ ملک میں اکثر و بیشتر تباہ کاریاں انہی سیاسی تخت نشینوں کی پروپیگنڈوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں جو ملک کی سطح پر مضبوط ہونے کے باوجود ملک کی ترقی چاہتی ہو۔ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، خود نمائی، ناانصافی، حق تلفی، کرپشن اور عدم رواداری کی راہ چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی، سچائی اور انسان دوستی کے راستے پر نہیں آئے گی، تب تک ملک کی فضا ناگوار رہے گی اور یہاں کا ہر باشندہ پریشان رہے گا۔ مانا کہ ملک کی ترقی عوام کی راستے سوچ پر مبنی ہے، لیکن جبکہ اہل حکومت خود صحیح سوچنے اور ترقی کی راہ پر چلنے سے قاصر ہوں تو عوام کس طرف چلے گی؟ حکومت اگر اچھے لوگوں کی زیر اختیار ہو اور لیڈران درست فکر کے حامل ہوں تو اس کا اثر یقیناً عوام پر پڑتا ہے۔ حکومت اگر مساوات کا معاملہ کرے تو ہر طبقہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، لیکن جہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے، حکومت کی حمایت یافتہ تنظیمیں یا لیڈران کے ہم مذہب و ہم خیال افراد کتنا ہی کرپشن کریں، کتنی ہی لوٹ مچائیں، کھلے عام گنڈا گردی کریں، سرے عام فساد مچائیں، سرکاری محکموں میں کھل کر دھاندلی کریں، رشوت اور جعل سازی کا بازار گرم کریں، لیکن حکمرانوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ محکمہ عدالت اور انصاف کا یہ حال ہے، غریب مظلوم ہو کر بھی قصوروار قرار دے دیا جا رہا ہے اور امیر مجرم ہو کر بھی باعزت بری کر دیا جا رہا ہے۔ خدا جانے اس ملک کا مقدر کب چمکے گا۔